السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو چلیے ہوٹل پریزیڈنٹ کے روم نمبر 1046 میں ہوئے ایک مسٹیریس مرڈر کی کہانی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس مسٹیریس مرڈر کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو وہ پہلے وہ جا کے دیکھیے۔ یہ کہانی رولنڈ ٹی اوون نامی ایک آدمی کی ہے جو ہوٹل پریزیڈنٹ میں چیک ان کرتا ہے اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد اس کا اس بند کمرے کے اندر قتل ہو جاتا ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کو کس نے مارا تو وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا اور یہ کہ وہ باتھ ٹب کے ساتھ گرا ہے، لیکن اس کے جسم پر موجود زخم کوئی اور کہانی سناتے ہیں۔ جب کوئی ایویڈنس نہ ملا اس کے بعد جلد ہی اناؤنس ہوا کہ اوون کو مارچ 3 کو پوٹرز فیلڈ میں دفنایا جائے گا۔ فیونرل ہوم کو ایک گمنام آدمی سے کال آتی ہے کہ وہ اوون کو صحیح طرح سے دفنائیں اور اس کے پراپر فیونرل کے لیے اس کو پیسے بھیجے جائیں گے۔ مارچ 23 کو اخبار کے ٹکڑے میں لپیٹے ہوئے پیسے فیونرل ہوم تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اوون کی قبر کے لیے راک فلاور کمپنی نامی ایک کمپنی سے پھول بھیجے جاتے ہیں جن میں ایک کارڈ موجود ہوتا ہے جس پہ لکھا تھا لو فار ایور لوئس۔ تقریباً 1.5 سال بعد یعنی 1936 میں ایک عورت جس نے اوون کی پکچر ایک میگزین میں دیکھی تھی پولیس کو بتاتی ہے کہ اس کا نام روبی اوگلیٹری ہے اور وہ میگزین میں دی گئی پکچر میں موجود آدمی اوون نہیں بلکہ اس کا بیٹا آرٹیمس اوگلیٹری ہے جس کی عمر صرف اور صرف 17 سال تھی۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ جس نے اوون کو ہوٹل میں یا باہر کہیں دیکھا تھا انہوں نے یہی بتایا تھا کہ اس کی عمر 20 سے 35 سال کے درمیان تھی۔ روبی اوگلیٹری نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ 1935 میں اسے اس کے بیٹے نے 3 خط لکھے تھے، پر اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ خط اسے اوون کی ڈیتھ کے بعد ملے اور یہ کہ وہ سب کے سب خط کو ٹائپ کیا گیا تھا، حالانکہ اس کا بیٹا ٹائپنگ نہیں جانتا تھا۔ روبی نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ لیٹرز میں یوز کی گئی زبان سے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ خط اس کے بیٹے نے نہیں بلکہ کسی اور نے لکھے ہوں۔ کچھ عرصے بعد یہ پتہ چلا کہ آرٹیمس اوگلیٹری نامی ایک آدمی کسی اور آدمی کے ساتھ سینٹ ریجسٹ نامی ہوٹل میں بھی رکا تھا۔ یہ ہوٹل بھی کینسس سٹی ہی میں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی ڈان ہو۔ 2000s کی بات ہے کہ ڈاکٹر جان ہارنر جو کہ مرڈر کیس پہ لکھی پبلیکیشن کے آتھر تھے ان کو ایک کال آتی ہے۔ وہ کال آرٹیمس اوگلیٹری کے بارے میں تھی۔ کال کرنے والے آدمی نے کہا کہ اسے ایک بوڑھے آدمی کی جو کہ مر چکا تھا اس کے سامان سے اسے ایک ڈبہ ملا ہے۔ اس ڈبے میں اوگلیٹری مرڈر کیس کے متعلق نیوز پیپر آرٹیکلز موجود تھے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس ڈبے میں اور کچھ بھی ہے جو کہ اس کیس سے جڑا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے اس نے کال پہ یہ نہیں بتایا کہ وہ دوسری چیز کیا تھی اور اسی طرح اس کیس کو بند کر دیا گیا کیونکہ کوئی ثبوت نہ تھا اور یہ آج تک پتہ نہ چل سکا کہ اوگلیٹری کو کس نے مارا تھا۔ اس کیس سے متعلق بہت ساری تھیوریز سامنے آتی ہیں۔ پہلی تھیوری یہ کہ وہ آدمی جس کو ڈان بتایا جا رہا تھا اسی نے اس کمرے میں آرٹیمس اوگلیٹری کا قتل کیا تھا، کیونکہ یہ پہلے بتایا گیا تھا کہ اوگلیٹری ایک آدمی کے ساتھ دوسرے ہوٹلز میں بھی رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی ڈان ہی تھا۔ لیکن اگر یہ تھیوری سچ ہے بھی تو بھی پولیس کو کبھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ڈان اصل میں تھا کون۔ دوسری تھیوری اس کمرشل وومن کے بارے میں ہے جس کا بیل بوائے نے ذکر کیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ روم نمبر 1026 میں موجود آدمی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے روم 1026 کو اور 1046 کو مکس کر لیا ہو، تبھی وہ 1026 میں موجود آدمی کو ڈھونڈ رہی تھی اور اسے وہ آدمی نہ ملا۔ اسی عورت کو 9th فلور پہ ایک آدمی کے ساتھ دیکھا گیا تھا جو کہ 9th فلور ہی پہ رہ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی ڈان ہو۔ اور کیونکہ اوون کے کمرے میں موجود فون پر 4 فنگر پرنٹس ملے تھے جو کہ کسی عورت کے تھے، تو اس تھیوری میں سچائی ہو سکتی ہے کہ یہ وہی عورت ہے جو کہ اوون کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اور کیونکہ روم نمبر 1048 میں رہنے والی جینز اوون نے بھی عورت اور مرد کے جھگڑنے کی آوازیں سنی تھیں، اس وجہ سے اس تھیوری کو سچ مانا جا سکتا ہے۔ لیکن تیسری تھیوری الگ ہی کہانی سناتی ہے۔ اس کے مطابق لوکل پیپر کو ایک عورت کال کرتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ آپ نے اپنے پیپر میں جو کچھ بھی لکھا ہے اوون کے بارے میں وہ سب غلط ہے۔ اوون کو پاپرز گریو میں دفنایا نہیں جائے گا، اس کے پراپر فیونرل کے لیے ارینجمنٹس ہو چکی ہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہے تو اس نے اس بات کو ٹال دیا اور کہا نیور مائنڈ، آئی نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، ہی گاٹ انٹو اے جام، اور یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اسی طرح ایک کال آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اوون کو پاپرز گریو میں دفنایا نہ جائے، اسے میموریل پارک سیمیٹری میں دفنایا جائے اور اس کے دفنانے کے لیے سارے کے سارے اخراجات بھیجے جائیں گے۔
وہ آدمی یہ بھی کہتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ اپنی بہن کے لیے کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اوون کی فیونسے اس کی بہن تھی اور اوون نے اپنی فیونسے کو دھوکہ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بھائی نے اس چیز کا بدلہ لیا ہو۔ بہرحال جو بھی کہانی تھی اس کا سچ تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔